حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. محترم حضرات، درس کی مناسبت سے 12ویں پارے سے جس آیت کی تلاوت کی گئی یا جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، حقوق العباد سے غفلت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ کسی بھی انسان پر بنیادی طور سے 2 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، دوسرا اللہ کے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق مختصر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، مختصر الفاظ میں پیارے نبی نے یوں بیان کیا، حق اللہ علی العباد اللہ یشرکوا باللہ شیئا، یا اللہ یشرکوا باللہ شیئا۔ کہا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر صرف اتنا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا معاملہ صرف اتنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس معاملے میں پکا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں کامل اور مکمل رہا۔ دوسرا جو حق ہے وہ ہے حق بندوں کا حق۔ دیکھیے، حق اللہ میں اگر کوتاہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اگر غفلت ہو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا۔ دوسرا اور جو ضروری حق ہے وہ اللہ کے بندوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں بنیادی طور پر اولاد، ماں باپ کا حق، ماں باپ پر اولاد کا حق، بیوی پر شوہر کا حق، شوہر کا بیوی پر حق، دوست کا دوست پر حق، پڑوسیوں کا پڑوسیوں پر حق، رشتہ داروں کا رشتہ داروں پر حق، معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ایک دوسرے پر حق۔ یہ کیا حقوق ہیں؟ جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کرا سکتا ہے۔ دنیا میں اگر غفلت ہو گئی، دنیا میں اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت کہے گا، یہ حق میرے فلاں بندے کا تھا، جاؤ وہاں سے معافی لے کر آؤ، اگر وہ معاف کر دے تو میں معاف کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کا جو حق ہے، اس میں غلطی اور اس میں کوتاہی، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی عام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا جو حق ہے، جب تک بندے معاف نہ کریں، جب تک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں درگزر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس وقت تک معافی ملنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، حقوق العباد میں بنیادی طور پر ماں باپ کا حق آتا ہے۔ ماں باپ کے حق کی بات آئے تو اس کے متعلق بے شمار باتیں ہم نے سنی ہوگی، بے شمار تعلیمات ہمارے علم میں رہی ہوں گی۔ صرف اتنا معاملہ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین۔ دیکھو، اللہ کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش کرو۔ تم دیکھ رہے ہو اپنے نظروں سے تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ تم اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہو تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تمہارے ماں باپ تم پر غصہ ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کے حقوق کی پوری ادائیگی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کا اہتمام ہو، اللہ
تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ عبادتیں کچھ کام نہیں آئیں گی جب تک ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے، ماں باپ کو خوش نہیں کریں گے۔ پیارے نبی نے مختصر الفاظ میں ماں باپ کے حقوق کی وضاحت کی، کہا ہما جنتک و نارک، کہا دیکھو یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ جنت جانا ہو تو یہی راستہ ہے، دوزخ جانا ہو تو بھی یہی راستہ ہے۔ اگر یہاں راضی کر کے خوش کر کے آگے بڑھتے ہو تو آگے منزل جنت پہنچتی ہے، اگر یہاں ناراض کر کے آگے بڑھ جاتے ہو تو آگے منزل جہنم جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ماں باپ کا حق آتا ہے، ماں باپ کے حق میں اگر کوئی شخص برابر رہا تو آئندہ کے سارے حقوق اس کے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک اور حق حقوق العباد میں رشتہ داروں کا آتا ہے۔ آج بات بات پہ رشتہ داری توڑ لینا، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹ لینا، رشتہ داروں سے ناراض ہو جانا، رشتہ داروں سے تعلق پوری طرح قطع کر لینا، چھوٹا بہانہ کیا ملا، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے سے ناچاکیاں ہوئیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہوا اور تعلق کو اس انداز سے توڑا، بڑھوں کے درمیان اختلاف ہوا، بچوں کو رشتوں سے دور رکھا گیا، بڑے آپس میں لڑتے رہے، بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا۔ تعلقات کی دوری اور رشتہ داروں کو کاٹنا اور رشتہ داری کو توڑنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کے متعلق بھی بے شمار باتیں کہی۔ مختصر الفاظ میں آپ کے روبرو رکھوں، پیارے نبی نے کہا دیکھو ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، یہ وہ راستہ ہے، اگر پل صراط سے پار کرو گے تو ہی جنت جاؤ گے۔ یہ جہنم پہ لگا ہوا پل ہے، یہ جہنم پہ لگا ہوا راستہ ہے، اگر یہاں پار کرو گے تبھی جنت پہنچو گے، کوئی شخص اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے جو حقوق میں پکا رہے گا پلک جھپکنے کے برابر میں گزر جائے گا، بجلی کے گرجنے کی تیزی کے برابر میں گزر جائے گا۔ یا پیارے نبی نے آہستہ آہستہ تفرقات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب بتلائے کہ کوئی اتنی تیز، کوئی اتنا تیز، کوئی اتنا تیز۔ آگے پیارے نبی نے کہا دیکھو اس پل صراط سے گزرنا ہے، آسانی سے راستہ طے کر کے جنت جانا ہے تو رشتہ داروں کو خوش رکھو۔ دنیا سے تمہاری رخصتی اس حالت میں ہوئی کہ میرا رشتہ دار میرے سے ناراض ہے، دنیا میں میری موت اس حالت میں آئی کہ میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں، میں کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہوں، میں کسی سے رشتہ کاٹا ہوا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا دیکھو ہرگز پل صراط پار نہیں کر پاؤ گے، رشتہ داری پل صراط کے کنارے کھڑی ہوگی، جیسے یہ شخص پل صراط پار کرنے کی کوشش کرے گا، پیارے نبی نے کہا رشتہ داری اس کو اچک کر جہنم میں پھینک دے گی، کہے گی اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا دنیا میں، اے اللہ اس نے میرے سے رشتہ توڑا تھا دنیا میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے دونوں کناروں پر ایک جگہ رشتہ داری ہوگی تو ایک طرف امانت داری ہوگی، جس کی رشتہ داری پکی رہی ایک طرف کا راستہ بڑا آسان ہے، اور جس کی امانت داری پکی رہی دونوں طرف سے سہولیات ہیں، آرام سے راستہ پار کر سکتا ہے۔ جو رشتہ داری کے معاملے میں کوتا رہا، جو رشتہ داری کے معاملے میں غفلت برتنے والا رہا، دیکھو ایک طرف سے برابر سے رکاوٹیں آتی رہیں گی، پل صراط پار نہیں کر پاؤ گے۔ اگر امانت داری میں کوتاہی رہی، خیانت اگر معمول رہا، رشتہ داری تو چھوڑ دے گی لیکن امانت داری پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل دے گی۔ رشتہ داروں کا حق بے شمار ہے، رشتہ داروں کا حق بہت بڑا ہے۔ رشتہ دار سامنے سے لاکھ تکلیف محسوس ہو، برداشت کی طاقت رکھیں، برداشت کر کے رشتے کو باقی رکھنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیں۔ رشتہ توڑنا بڑا آسان ہے، رشتہ کاٹنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ آگے مرتب ہوگا اور کل جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، پل صراط کے راستے پر جب رشتہ داری رکاوٹ بنے گی، روکے گی، یاد رکھیے اس صورت میں کوئی کام نہیں آئے گا، اس صورت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ رشتہ توڑنا بڑا آسان ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ رشتہ داروں کا حق رہا۔ ویسے پڑوسیوں کا بھی بے شمار حق ہے۔ پڑوسیوں کے حق کی بات آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اپنی انا کو کچل دینا، اپنی انا کو مار دینا، لیکن پڑوسی کو ہرگز ہرگز تکلیف نہ پہنچانا۔ پیارے نبی نے مختصر الفاظ میں کہا دیکھو گھر میں سالن پکتا ہے، گھر میں شوربہ پکتا ہے، تمہاری انا تمہیں گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں سالن پانی ہو، میرے گھر کا سالن گھٹ ہو، میرے گھر کا سالن مزیدار ہو۔ اگر تمہاری انا اس بات کو گوارا نہیں کرتی تو شوربہ زیادہ پکاؤ، سالن زیادہ پکاؤ، لیکن پڑوسی کو دینا نہ بھولو۔ اگر شوربہ کم پکتا ہے، اتنی طاقت نہیں کہ زیادہ پکائیں، پیارے نبی نے کہا یہاں اپنی انا کو کچل دو، یہاں اپنی پرسٹیج کو کچل دو،
پانی کا اضافہ کرو لیکن پڑوسی کو دینا نہ بھولو۔ یہ بات نہیں کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، تمہارا حق اس پر بنتا ہے، تم اپنا حق ادا کر دو، کافی اللہ کی عدالت میں بچ جاؤ گے، اس کے حق کا جواب وہ اللہ کے پاس دے گا۔ یہ پڑوسیوں کا معاملہ رہا۔ دیکھیے اسی طرح بے شمار ہر شخص کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، کسی نے کسی کا حق ادا کیا تو کوئی ہوگا کہ کسی کے حق میں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ حقوق العباد میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو، اگر میں نے کسی کو گالی گلوچ دی تو میں نے سامنے والے کا حق مارا ہے، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کیا تو میں نے سامنے والے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میں نے سامنے والے پہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے سامنے والے کی کمزوری کا غلط استعمال کیا ہے، اگر میں نے سامنے والے کو نیچا دکھایا، کمتر بتلایا تو میں نے اپنے آپ میں پائی جانے والی خوبی پر غرور کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے۔ یہ سارے کام حقوق مارنے کے بعد معاملے میں آتے ہیں۔ میں نے سامنے والے کو مار تو دیا لیکن اس کے حقوق کا خیال نہ رہا کہ وہ آج بدلہ نہیں لے سکا تو اللہ کی عدالت میں تو پورا بدلہ لے گا، اللہ کی عدالت میں تو پورا حساب لے گا۔ دیکھیے اگر کسی کا حق مارے ہوں، اگر کسی کو ستائے ہوں، اگر کسی کو تکلیف دیے ہوں، اگر کسی کا دل دکھائے ہوں، اگر کسی کے پیسوں پہ حملہ ہوا، اگر کسی کی جائیداد پہ حملہ ہوا، اگر کسی کی چیزوں پہ حملہ ہوا، لوگوں کے حقوق مار کے لوگوں کو طرح طرح سے ستایا گیا ہو، تڑپایا گیا ہو، یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں دنیا میں تو اگر آرام سے موت آ بھی گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن ہرگز آزاد نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ دنیا میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تو نجات پا گئے، اپنی کمزوری کی وجہ سے تو بدلہ سامنے والا لے نہیں سکا ہم سے، لیکن اللہ کی عدالت میں مکمل انصاف ہوگا، انصاف اتنا باریک ہوگا، اتنا یقینی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 2 بکریاں لائی جائیں گی۔ دنیا میں ایک بکری جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگ دے رکھی تھی، دوسری جو بکری جس کو سنگ نہیں تھی، سنگ والی بکری نے بے سنگ بکری پہ ظلم کیا تو اللہ کی عدالت اور اللہ کا انصاف اتنا یقینی اور اتنا باریک ہے، اللہ قیامت کے دن بے سنگ بکری کو سنگ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دلائے گا، پورا بدلہ دلائے گا۔ اللہ کا انصاف اتنا باریک ہے، اتنا یقینی ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کو طرح طرح کے عذابات دے کر ہلاک کیے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو سخت چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ قوم موسیٰ، قوم نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے تباہ و برباد کر ڈالا۔ ہر قوم کو اللہ نے ایک بڑا عذاب لا کے ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا دیا۔ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی پائی گئی، دنیا میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ تین عذابات دیے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس کو اللہ نے تین عذابات دے کے ہلاک کیے ہوں۔ ہر قوم کو اللہ نے ایک عذاب کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن یہ وہ بدنصیب قوم ہے، یہ وہ اس قدر مجرم قوم ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ تین عذابات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی، ان کو جو عذاب دیا، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ دیکھیے سزا کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن سخت گرمی مرتب کی۔ قرآن مجید نے ان کے عذاب کا تذکرہ 3 الگ الگ طریقوں سے کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کے ظالموں مشرکوں کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائبان کے ذریعے، بادل کے ذریعے، بارش کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ 3 عذابات اس قوم پر یوں اتارے۔ 7 دن اللہ نے سخت گرمی ملوث کر دی، سخت گرمی میں انہیں مبتلا کر دیا۔ اتنی گرمی کہ قوم عاجز آ گئی، قوم برداشت نہ کر سکی، پوری طرح پریشان ہو گئی۔ گرمی ناقابل برداشت تھی، گرمی کو برداشت کرنے کی لوگوں میں طاقت ہے۔ اتنی سخت گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن مبتلا کیا اسی گرمی میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 7 دن کے گزرنے کے بعد ایک بادل آیا، قوم کے لوگوں نے دیکھا بادل ہے، سخت گرمی سے 7 دن سے تڑپ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل سے بارش برسائے اور یہ گرمی ٹھنڈی پڑ جائے، گرمی ختم ہو جائے۔
پوری قوم کے لوگ بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے، پوری قوم کے لوگ بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اب بارش ہوگی، 7 دن سے جو عذاب تھا، 7 دن سے جو گرمی تھی، اب پوری طرح ختم ہوگی۔ سمجھ رہے تھے کہ جس بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے آگ برسائی، جیسے ہی بادل آگ برسانے لگی زمین میں زلزلہ آیا اور سخت چیخ و پکار کے ذریعے پوری قوم ہلاک کر دی گئی، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایک ساتھ آسمان آگ برسانے لگا، زمین زلزلہ ریز ہو گئی، زمین کانپنے لگی، سخت چیخ و پکار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا ہر قوم کا متفقہ جرم تو ایک تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ ساتھ قوم شعیب کا جرم یہ تھا، یہ لوگوں کے حق مارا کرتے تھے، یہ لوگوں کے حق لوٹا کرتے تھے، ناق لوگوں کے حق پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے حقوق کی نہ ادائیگی اور لوگوں کے حقوق سے غفلت برتنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ 3 عذابات دے کے تباہ و برباد کر ڈالا۔ دیکھیے اتنا سخت عذاب اللہ کا کسی بھی قوم پر نہیں آیا۔ جرم یہی تھا کہ حقوق العباد میں غفلت تھی، حقوق العباد میں کوتاہی تھی۔ اسی لیے لوگوں کے حقوق اگر ہمارے ذمے ہوں، اگر ہمیں کسی کو پیسے لوٹانا ہو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہو، کسی کے حقوق ادا کرنا ہو، ماں باپ کا حقوق ہے، بھائی بہنوں کا حقوق ہے، رشتہ داروں کا حقوق ہے، دوست و احباب کا حقوق ہے، اڑوس پڑوس کا حقوق ہے، اگر کسی کا بھی حق ہم اپنے پاس رکھتے ہوں یا کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کیا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا دِينَارَ فِيهِ وَلَا دِرْهَمٌ۔ پیارے نبی نے کہا ایسا دن آنے سے پہلے جس دن کے نہ درہم کام آئے گا، نہ دینار کام آئے گا، نہ تمہاری دولتیں کام آئے گی، ایسا دن آنے سے پہلے حقوق سے اپنے آپ کو آزاد کرا لو، حقوق سے اپنے آپ کی معافی کروا لو۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، موت آ گئی، پیارے نبی نے کہا اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ بتاؤ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، جانتے ہو لاچار کسے کہتے ہیں، جانتے ہو محتاج اور مجبور کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے دنیاوی نقطہ نظر سے جواب دیا اے اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی مفلس و لاچار تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، ساز و سامان نہیں۔ پیارے نبی نے کہا دیکھو دنیا کے اعتبار سے تو مفلس ہو سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے تو وہ لاچار ہو سکتا ہے، شریعت کے اعتبار سے میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے، سب سے بڑا لاچار وہ ہے۔ آپ نے کہا یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، پورے نامہ اعمال نمازوں سے بھرے ہوں گے، پورے نامہ اعمال صدقہ و خیرات سے بھرے ہوئے ہوں گے، پورے نامہ اعمال روزوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی عبادت اس نے نہیں چھوڑی ہے، ساری کی ساری عبادتیں اس نے انجام دی ہے، پہلی صف کا نمازی رہا لیکن حقوق کے اعتبار سے بڑا کوتا رہا۔ پیارے نبی نے کہا وَيَأْتِي أَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مارا ہوا ہے، پیارے نبی نے کہا کسی پر ناحق بہتان لگایا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق مارا ہوا ہے۔ اللہ کے حقوق میں تو پکا رہا، مسجد میں آ کر اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اصل معاملہ تھا اللہ کے بندوں کا حقوق، سارے حقوق العباد میں یہ کوتا رہا، غفلت برتتا رہا۔ پیارے نبی نے کہا یہ ایسا شخص میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظروں کے آگے اس کی نامہ اعمال کو تقسیم کر دے گا، بانٹ دے گا، دیکھ رہا ہوگا لاچار ہے، مجبور ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے، میری نظروں کے آگے میرے نامہ اعمال بٹ رہے ہیں، میری نظروں کے آگے میرے نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، میری نظروں کے آگے میرے نامہ اعمال دوسروں کے ذمے جا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری نمازیں مجھے نجات دلا دیں گی، میں سمجھ رہا تھا کہ میری عبادتیں مجھے اللہ کے پاس نجات دلا دیں گی، لیکن اتنا لاچار و مجبور ہو کر میں کھڑا ہوا ہوں۔ ایک شخص آ کر اللہ سے کہے گا اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اسے دے دوں۔ کوئی آ کر کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہے گا نیکیاں اٹھاؤ دے دو۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ کہے گا چلو نیکیاں اٹھاؤ دے دو۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اللہ کہے گا چلو نیکیاں اٹھاؤ تقسیم کرو، نیکیاں اٹھاؤ بانٹ دو۔ پیارے نبی نے کہا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، جب پوری نیکیاں آدمی کے نظروں کے آگے تقسیم ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی، اور حقوق ماننے والے کھڑے ہوں گے اے اللہ ابھی میرا حق باقی ہے، ابھی میرا حق باقی ہے، دنیا میں کمزور تھا،
حق نہیں لے پایا، اللہ تو انصاف دلانے والا ہے، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ کہے گا چلو ان کے گناہ اٹھاؤ، اس کے نامہ اعمال میں بھر دو۔ پیارے نبی نے کہا سارے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر کر آوندے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ سوچو، صحابہ سے کہا تصور کر کے دیکھو اس سے بڑا مفلس اور لاچار کون ہوگا؟ قیامت کے دن نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ہر شخص ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس عالم میں نیکیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، بٹ رہی ہوں گی، آدمی لاچار اور مجبور کھڑا ہوگا، کچھ کر نہیں پائے گا۔ اسی لیے حقوق العباد کی کوتاہی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کا حق اگر کوتاہی ہو، سستی ہو، اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر معاف کرنے کی عادت نہیں ہے، اسی لیے حقوق العباد میں کوتاہی فوراً معافی چاہیں، فوراً معافی مانگیں، حق ادا کریں، حق لوٹائیں اور اپنے آپ کو بری کر کے حقوق سے آزاد کر کے دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ ہماری نیکیاں اللہ کی عدالت میں ہمارے کام آئیں، ہمارے حسنات اللہ کے عدالت میں ہماری معافی اور مغفرت کا سبب بن سکیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر پورے اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ان تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہمارے اندر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔